دوبارہ کوئی نہیں آ سکتا۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے کہ جانے کے بعد کوئی نہیں آیا کرتا۔ یہ منزل آخری ہے، یہ منزل آخری ہے، قبر ہی تیرا ٹھکانہ ہے۔ یہ رشتے ٹوٹنے ہیں، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے۔ حیات و موت کیسی، زندگی اس کی امانت ہے۔ سبھی کو ایک نہ ایک دن موت کا قرضہ چکانا ہے۔ تو موت سے کوئی نہیں بچ سکتا، موت سے کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ سمجھدار آدمی وہ ہے، عقل مند آدمی وہ ہے کہ جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے، جو قبر میں جانے سے پہلے قبر کی تیاری کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا، کرم فرمایا کہ ہمیں مزید مہلت دے دی، ہمیں زندگی دے دی۔ اسی زندگی کے اندر آنے والی زندگی کا دار و مدار ہے۔ ہم 2 منزلیں پہلے طے کر کے آ گئے، ٹوٹل 7 منزلیں ہیں۔ آپ نے یہ سنا ہے کتنے آسمان ہیں؟ کتنے آسمان ہیں؟ 7 آسمان ہیں۔ 7 آسمان۔ کتنی زمینیں ہیں؟ 7 زمینیں ہیں۔ 7 زمین، 7 آسمان۔ ہندو جس وقت شادی کرتے ہیں کتنے پھیرے لگاتے ہیں؟ آگ کے 7 پھیرے لگاتے ہیں۔ ہندو اپنی زبان سے کہتے ہیں 7 سمندر ہیں، 7 سمندر ہیں، 7 جنم ہیں۔ کیا بولتے ہیں ہندو؟ 7 جنم ہیں۔ ذرا کبھی غور کیا ہے یہ 7 کا لفظ کیوں بار بار آ رہا ہے؟ اس وجہ سے آ رہا ہے کہ انسان کی زندگی میں 7 منزلیں ہیں، 7 منزلیں ہیں۔ قرآن میں کتنی منزلیں ہیں؟ قرآن میں کتنی منزلیں ہیں؟ 7 منزلیں ہیں۔ قرآن میں 7 منزلیں ہیں۔ زمین بھی 7، آسمان بھی 7، سمندر بھی 7، وہ سمندر کے بعد زمین بھی 7۔ یہ سب 7 کیوں آ رہے ہیں؟ یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اے انسانوں، تمہاری بھی 7 منزلیں ہیں۔ 7ویں منزل تمہاری آخری منزل ہوگی۔ تم مسافر ہو۔ کیسے مسافر ہو؟ 7 اسٹیشن ہیں تمہارے، 7 اسٹیشن ہیں۔ ہر انسان کے 7 اسٹیشن ہیں۔ اس دنیا میں آنے سے پہلے 2 اسٹیشن ہم ہو کر آ گئے۔ وہ کون سے 2 اسٹیشن؟ وہ کون سی 2 منزلیں؟ سب سے پہلے ہم عالم ارواح میں تھے، ہم عالم ارواح میں تھے۔ ہماری پہلی منزل وہ تھی، وہاں پر ہم نے ایک زندگی گزاری ہے، وہاں پر ہم نے ایک زندگی گزاری ہے، بڑی مزے کی زندگی گزاری ہے۔ ہمارا نمبر تو آج کے زمانے میں آیا ہے۔ ہم تو عالم ارواح میں حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی بن گئے تھے۔ ہم تو آدم علیہ السلام کے زمانے میں اسی وقت پیدا ہو گئے تھے۔ ایک سلسلہ اللہ نے بنایا تھا کہ دنیا میں بھیجنے کا۔ کسی کا نمبر آدم علیہ السلام کے زمانے میں آیا، کسی کا نمبر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں آیا، کسی کا نمبر فلاں نبی کے زمانے میں آیا۔ یہ تو نمبر وار آتے چلے گئے، ہمارا نمبر آج کے زمانے میں آیا۔ تو دنیا میں ایک انسانوں تمہاری 7 منزلیں ہیں، 2 منزلیں تم طے کر کے آ چکے ہو۔ تمہیں یاد دلاتے ہیں، پہلی منزل عالم ارواح تھی، عالم ارواح تھی۔ ساری دنیا کے انسانوں نے اللہ پاک نے جب پوچھا تھا الستو بربکم، الستو بربکم، بتاؤ مجھے کیا میں تمہارا رب ہوں؟ قالوا بلا، ساری دنیا کے انسانوں نے کہا تھا یا اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، یا اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اس کے بعد سلسلہ شروع ہوا دنیا میں آنے کا۔ دوسری منزل پر آئے، میں اور آپ بھی وہاں سے ہو کر آئے ہیں۔ دوسری منزل اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں بھیج دیا، ماں کے پیٹ میں بھیج دیا۔ ماں کے پیٹ کے اندر 9 مہینے کا سفر سب نے طے کیا ہے۔ اس 9 مہینے کے سفر طے کرنے کے بعد تیسری منزل پر آ گئے۔ وہ تیسری منزل کون سی ہے؟ دنیا کی منزل، دنیا کا پیٹ۔ آج میں اور آپ کون سی منزل پر ہیں؟ تیسری منزل پر ہیں۔ ابھی کتنی منزلیں باقی ہیں؟
4 منزلیں باقی ہیں، وہ 7ویں منزل ہمارا سفر اختتام ہوگا، ہمارا سفر دی اینڈ ہوگا، گویا کہ ہمارے رہنے کی جگہ وہ 7ویں منزل ہوگی۔ اس کے بعد کون سی منزل آ رہی ہے؟ اس کے بعد آ رہی ہے قبر کی منزل۔ قبر کی منزل کون سی منزل؟ قبر کی منزل۔ ہر انسان کو دنیا سے جانا ہے، ہر انسان کو دنیا سے مرنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو ایک دن موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جیسے ہی موت کا ذائقہ چکھے گا 4تھی منزل میں چلا جائے گا، 4تھی منزل میں چلا جائے گا۔ اس 4تھی منزل کا سفر ہے قیامت تک۔ کب تک ہے؟ قیامت تک۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی انسان دنیا سے گئے ہیں وہ سارے 4تھی منزل پر ہیں، وہ سارے 4تھی منزل پر ہیں۔ آج جو اس وقت دنیا سے جائے گا وہ بھی 4تھی منزل پر جائے گا۔ یہ کب اتریں گے 4تھی منزل سے؟ قیامت والے دن۔ قیامت والے دن جب زمین اور آسمان ختم ہو جائیں گے، جب ساری کائنات ختم ہو جائے گی، ساری دنیا کے انسان مر جائیں گے، قیامت آ جائے گی، وہ 5ویں منزل شروع ہو جائے گی۔ وہ 5ویں منزل کون سی ہوگی؟ قیامت کی ہوگی۔ سب سے پہلے عالم ارواح پہلی منزل، دوسری منزل ماں کا پیٹ، تیسری منزل دنیا کا پیٹ، 4تھی منزل قبر کا پیٹ، وہ 5ویں منزل جب قیامت سے اٹھیں گے سب سے پہلے بھاگنا شروع کر دیں گے، سب سے پہلے بھاگنا شروع کر دیں گے۔ ہائے ہمیں کس نے اٹھا لیا، ہائے ہمیں کس نے جگا لیا، ہائے ہم دوبارہ سے کیسے زندہ ہو گئے، آج ہمیں کون ہے دوبارہ زندہ کرنے والا، یہ دوبارہ سے ہمیں جسم کیسے مل گیا، یہ دوبارہ سے ہم کیسے زندہ ہو گئے، ہم تو کئی 100 سال پہلے دنیا سے ہو کر آ گئے تھے۔ تو وہ بھاگیں گے، پیاس لگے گی، پیاس لگے گی، 5ویں منزل پر جائیں گے جو کہ ہوگی حوض کوثر، جو کہ ہوگی حوض کوثر، جہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہلے سے موجود ہوں گے، اپنے امتیوں کے چہرے سے پہچان لیں گے اور فرمائیں گے اپنے ہاتھوں سے ان کو پانی پلائیں گے، اپنے ہاتھوں سے پانی پلائیں گے۔ اس کے بعد شروع ہوگی 7ویں، اس کے بعد شروع ہوگی 6ٹھی منزل۔ کون سی منزل؟ 6ٹھی منزل۔ ساری دنیا کے انسان 6ٹھی منزل پہ کامیاب ہونے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اس 6ٹھی منزل کا نام ہے پل صراط۔ پل صراط جو تلوار سے زیادہ تیز ہے، بال سے زیادہ باریک ہے۔ چلو اس پر سے گزر کے دکھاؤ۔ جو دنیا کے چھوٹی سی زندگی میں اللہ کو راضی کر کے گیا ہوگا وہ تو پل صراط سے گزر جائے گا، جس نے اس چھوٹی سی زندگی میں اللہ کو ناراض کیا ہوگا وہ پل صراط سے نہیں گزر پائے گا۔ یہ ہوگی 6ٹھی منزل، 6ٹھی منزل۔ اس کے بعد شروع ہوگی آخری منزل، آخری منزل۔ جو سفر عالم ارواح سے شروع ہوا تھا اب وہ اختتام ہونے والا ہے، اور وہ ہوگا میدان حشر، میدان حشر، انصاف کا دن، انصاف کا دن۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى۔ جس نے ذرہ برابر دنیا کے اندر خیر کا کام کیا ہوگا آج اس کو اس کا بدلہ ملے گا، جس نے دنیا کے اندر ذرہ برابر برائی کا کام کیا ہوگا آج اس کو بھی بدلہ ملے گا۔ آج انصاف کا دن ہے، آج فیصلے کا دن ہے، آج ہے خوشیوں کا دن، آج ہے رونے کا دن۔ وہ ہوگا میدان حشر۔ ساری دنیا کے انسان پریشانی کے عالم میں ہوں گے کہ کب شروع ہوگا حساب کتاب، کب شروع ہوگا حساب کتاب۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی اپنی زبان مبارک سے کہہ رہے ہوں گے یا ربی نفسی نفسی، یا ربی نفسی نفسی، یا اللہ میری جان
بچا، یا اللہ میری جان بچا۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی کہہ رہے ہوں گے یا ربی نفسی نفسی، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کہہ رہے ہوں گے یا ربی نفسی نفسی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کہہ رہے ہوں گے یا ربی نفسی نفسی، یہاں تک کہ سارے نبی یا ربی نفسی نفسی، ساری دنیا کے انسان بھی یا ربی نفسی نفسی، یا اللہ میری جان بچا، یا اللہ مجھے بچا، یا اللہ میرے ساتھ اچھا معاملہ کر۔ ساری دنیا کے انسان اپنی فکر کر رہے ہوں گے، ایک واحد ہستی ہوگی جو کہ انسانوں کی فکر کر رہی ہوگی اور وہ کہہ رہی ہوگی یا ربی امتی امتی، یا ربی امتی امتی۔ وہ ہوں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری دنیا کے انسانوں کا غم دیکھ کر اللہ کے سامنے وہاں پر سجدہ کر رہے ہوں گے اور رو رہے ہوں گے، دعائیں کر رہے ہوں گے یا اللہ حساب کتاب شروع کر دے، یا اللہ حساب کتاب شروع کر دے۔ برداشت نہیں ہو رہا کہ چاہے فیل ہو جائے پتہ تو چل جائے، یا اللہ فیل ہی کر دے لیکن حساب کتاب شروع ہو جائے۔ اللہ پاک حکم دیں گے اے میرے محبوب، اے میرے لاڈلے رسول، اپنا سر مبارک اٹھائیے، چلے حساب کتاب شروع کرتے ہیں۔ کون ہے جو سب سے پہلے حساب دے گا؟ کون ہے جو سب سے پہلے حساب دے سکتا ہے؟ بتاؤ کوئی اللہ کو حساب دے سکتا ہے؟ کون ہے جس کا سب سے پہلے حساب شروع کروں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سامنے کر دیں گے اور فرمائیں گے ان کا حساب کتاب کیجیے۔ جیسے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سامنے کریں گے اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور فرمائیں گے اس سے کیا حساب لوں، اس نے تو سب کچھ ہی میرے راستے میں قربان کر دیا تھا۔ اس سے کیا حساب لوں، اس نے تو سب کچھ ہی میرے راستے میں قربان کر دیا تھا، اس کو تو میں ڈائریکٹ جنت میں بھیجوں گا۔ یہ تو وہ صحابی ہے کہ جس کو دنیا میں اللہ نے کہا تھا سلام قولا من رب الرحیم، سلام بھی ہو صدیق اکبر کے اس عمل پہ کہ اس نے اپنے گھر کا سارا سامان ہی آپ اللہ کے راستے میں دے دیا تھا۔ تو میرا عزیز وہ ساتویں منزل بڑی ہی فکر والی منزل ہوگی، بڑی ہی ٹینشن والی منزل ہوگی۔ دنیا میں ٹینشن برداشت نہیں ہوتی، وہاں جا کر ساری ٹینشنیں ختم، وہاں جا کر ساری ٹینشنیں ختم۔ وہ ہوگی حقیقی ٹینشن۔ اللہ پاک نے اس حقیقی ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے دنیا میں وقت دیا۔ اس ساتویں منزل پہ جس وقت حساب کتاب شروع ہوگا، جس وقت حساب کتاب شروع ہوگا، اس میں سے جو سیدھے ہاتھ والے ہوں گے اپنی آخری منزل یعنی جنت میں چلے جائیں گے، اور جو لوگ نافرمان ہوں گے وہ اپنی آخری منزل جہنم میں چلے جائیں گے۔ وہ ہوگی آخری منزل۔ اب سفر ختم، اب سفر ختم، اب جو جسم ملا ہمیشہ والا جسم، اب عارضی جسم ختم، اب جو زندگی ملی ہمیشہ والی زندگی، اب جو راحتیں ملی ہمیشہ والی راحتیں، اب جو کامیابی ملی ہمیشہ والی کامیابی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ہمیشہ والی کامیابی کی فکر لے کر درس قرآن، درس حدیث، اصلاحی بیانات، فقہی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب